السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی ایمان کی بہت بہت بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم بے انتہا امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، مسلمس اینڈ کرسمس۔ سب سے پہلا کوشچن یہی ہے کہ کیا ہم اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، یا جب بھی کرسمس کی بات آتی ہے تو ہم سب کے ذہنوں میں، جو جنریشن ہے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ کیونکہ ان کو بہت ایک اچھی امیج دکھائی گئی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کینڈیز کے لیے کہتے ہیں، یا پھر ڈریس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈریس چاہیے، یا پھر ہم ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی اس کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے۔ الحمدللہ آج ہم بہت ہی اوتھینٹک سورسز سے آپ کو کرسمس کا جو ہڈن اوریجن ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو کرسچنز کے عقائد ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش کا دن ہے، تو سب سے پہلے یہاں پر ایک بات میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ کہیں بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی تھی، اور وہ دسمبر میں تو بالکل بھی نہیں ہوئی، کیونکہ جو ببلیکل اسکالرس ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تب ہوئی تھی جب یروشلم میں لوگ اپنی جو بھیڑ بکریاں ہیں انہیں گھر سے باہر چھوڑتے تھے رات میں، اور وہ ٹھنڈ کے موقع پہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بھی جو مہینے بتاتے ہیں وہ اگست، سپٹمبر یہی بتاتے ہیں، اور اسلامک اسکالرس کے اکارڈنگ بھی، اسلام کے اکارڈنگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تب ہوئی تھی جب حضرت مریم علیہ السلام جو کھجور کا درخت تھا اس سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اور وہاں سے انہوں نے جو کھجور تھوڑا سا اسے ہلایا تھا تو وہ کھجور گری تھی، انہوں نے کھجور کو کھایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی جو ڈیٹ پام ٹری ہے، جو کھجور کا درخت ہے، اس میں سے جب بہت زیادہ رائپ ہو جاتی ہیں تب ڈیٹس گرتی ہیں، تو یہ سردیوں میں نہیں ہو سکتا، یہ بھی جب بہت زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں تب ہوتا ہے۔ تو اسلامک اسکالرز بھی اسے جولائی، اگست ان منتھ میں بتاتے ہیں۔ تو اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر 25 میں نہیں ہوئی تھی۔ کہیں پر بھی اس تعلق سے کچھ بھی مینشن نہیں ہے کہ ان کی پیدائش کا دن کون سا تھا۔ کچھ ہڈن اوریجنس ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں ہم۔ یہ جو فیسٹیول ہے یہ بیسکلی پیگنز کا ہے، جو نارتھ سائڈ میں رہتے تھے لوگ، ان کا یہ فیسٹیول ہے۔ انہوں نے اپنے جو ملٹیپل گاڈس ہیں وہ بنائے ہوئے تھے۔ ان کا ایک گاڈ تھا اوڈن، جس کو وہ کہتے تھے کہ نیچرل لاز کا گاڈ ہے، اسپرٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، استغفر اللہ۔ اور ان کا فیسٹیول ہوتا تھا جسے فیسٹیول آف یول کہتے تھے، اور اس دن یہ دسمبر میں ہی سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اور ان ڈیز میں جتنے بھی برے کام ہو سکتے ہیں وہ تمام کام کیے جاتے تھے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نافرمانی ہے وہ بہت بہت کی جاتی تھی، اللہ اکبر۔ اور پیگنز کے بعد میں جب رومنس آئے، اور پیگنز بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت بہت پہلے آئے تھے، لیکن رومنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تقریباً 200 سال کے بعد میں آئے، اور رومنس نے بھی اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، الگ الگ خدا، نعوذ باللہ۔ اس میں سے ایک خدا نمرود کا جو بیٹا تھا مترا، اسے بنایا ہوا تھا، اور مترا کی پیدائش کا دن ہے 25 دسمبر، اللہ اکبر، may اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروٹیکٹ اس۔ اور اسے وہ اپنا خدا کہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک سیٹرن تھا جسے یہ اپنا خدا کہتے تھے۔ اس کی امیج اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت بہت حد تک جو سینٹا کلاس ہے اس میں ریزیمبل کرتا ہے یہ۔ اور انہی دنوں میں یہ ایک فیسٹیول مناتے تھے جسے سیٹرنیلیا کہتے تھے، اور یہ بیسکلی انہوں نے فیسٹیول آف یول کو ہی آگے بڑھایا تھا۔ اب آگے بات آتی ہے سینٹا کلاس کی۔ سینٹا کلاس اسے سینٹ نیکولس بھی کہتے ہیں، اور اس کی بھی ایک امیج ایسی بنی ہوئی تھی کہ ہمیشہ اس کے ساتھ میں ایک کیریکٹر ہے کریمپس۔ کریمپس کی امیج اگر آپ دیکھیں تو بالکل اتنا زیادہ وہ ایول کیریکٹر ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سینٹا کلاس کے ساتھ میں یہ جو کریمپس ہے تو یہ بچوں کو گفٹ دیتا ہے، جو بچے بہت اچھے ہوتے ہیں اور جو پریشان کرتے ہیں تو ان کو وہ پنش بھی کرتا ہے۔
اور جو سینٹا کلاus کی ایک امیج بنی ہوئی ہے کہ سینٹا کلاus جو ہے وہ آلریڈی سب کچھ جانتا ہے، کون اچھا ہے، کس کو گفٹ دینے ہیں. اللہ اکبر. مطلب ایک غیب کے بارے میں جیسے کہتے ہیں ہم کہ اس کو غیب کا معلوم ہے کہ کون کیسا ہے. ہم سب تو جانتے ہیں کہ غیب کا جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اور یہ جو ٹریز، جو ایور گرین ٹری ہے، اللہ اکبر، اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ امریکہ میں جب کرسمس کا سیلیبریشن کیا جاتا ہے تو وہاں کے لوگ 6 مہینے تک ڈیپ میں چلے جاتے ہیں. اتنا زیادہ اس پر خرچ کیا جاتا ہے. اور یہ جو ٹری ہے، ایور گرین ٹری ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہ بھی 30 to 35 ملین ٹریز کو کٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ایسا پیڑ ہے جو صرف 15 سال میں، اس کو 15 سال لگتے ہیں دوبارہ سے اگانے میں. اللہ اکبر. تو کتنا زیادہ یہ نقصان کر رہے ہیں اتنے بہت سارے پیڑوں کو کٹ کر کے. تو اگر ہم بچوں کو یہ بھی تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹے ہم پیڑوں کو سجائیں گے تو اس سے وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے وجہ کسی درخت کو کاٹنے کے لیے بھی منع کیا ہے جب تک آپ اسے استعمال میں نہ لے کر آئیں. اور اوبویسلی وہ ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اسے. اور اس کے پیچھے بھی بہت ہی زیادہ عقیدے کو خراب کرنے والی بات ہے کہ یہ جو ٹریز ہوتے تھے، جیسے میں نے بتایا کہ جو پیگنس ہوتے تھے نارتھ سائڈ میں رہتے تھے یہ، تو وہاں پر بے انتہا ٹھنڈ ہوتی تھی، تو یہ ان پیڑ کو جلاتے بھی تھے اور اس پیڑ کو اپنے گھر میں رکھتے تھے. یہ دیکھتے تھے یہ جو ٹری ہے ایور گرین ٹری جیسے کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. اور وہ جو گاڈ سن انہوں نے بنایا ہوا تھا، نعوذ باللہ، جو سورج بھگوان جسے کہہ سکتے ہیں ہم، نعوذ باللہ، کہ یہ اسے ٹری کو، اس پیڑ کو یہ پاور دیتا ہے جس سے یہ، اس کے اندر الگ ہی پاور ہے. اس وجہ سے وہ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے تھے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ایز اے تعویذ، نعوذ باللہ، کہ اپنے گھر میں ٹانگ دیں گے تو ہمارے گھر کی حفاظت ہوگی، ہماری حفاظت ہوگی. تو اگر ہم بچوں کو یہ بھی سکھانے جا رہے ہیں کہ ڈیکوریٹ کریں گے ٹری ہم، تو اس کے پیچھے مقصد یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں بہت سوچنے والا اور سمجھنے والا بنائے. پیگنز کی بات میں جو میں نے بات کہی تھی کہ رومنس آئے تھے، تو رومنس جو تھے وہ بے انتہا بدترین لوگ تھے، بہت زیادہ. تو رومنس کا قبضہ تھا، بے انتہا قبضہ تھا اس وقت میں. حالانکہ جو کرسچنس ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو رومنس جو تھے وہ کرسچنس کو بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں، ٹارچر کرتے تھے، پریشان کرتے تھے. یہاں تک تھا کہ جس طرح سے ابھی ہم دیکھتے ہیں اولمپکس ارینج کیے جاتے ہیں، مینیج کیا جاتا ہے انہیں، اس طرح سے وہ جیسے سرکل ہے اسے وہاں پر لوگوں کو بیٹھاتے تھے. اور وہاں پر جو کرسچنس ہوتے تھے، کرسچنس جو ہوتے تھے اس میں سب تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، مطلب میل تھے، فیمیل تھے، سب تھے. تو ان کے ساتھ میں یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ وہاں پر جو جانور ہیں انہیں کافی دنوں تک بھوکا چھوڑا جاتا تھا اور ان کو مارا جاتا تھا. اور خود سوچئے کہ اتنی زیادہ بری کنڈیشن میں جب وہ اینیملز ہوں گے، وہ جانور ہوں گے، انہیں اس جگہ لے کر آتے تھے اور کرسچن جو تھے ان کو سامنے پھینک دیا جاتا تھا. وہ انہیں پھاڑتے تھے، کھاتے تھے. اللہ اکبر. اور باقی جو کرسچنس ہوتے تھے، باقی جو رومنس ہوتے تھے، وہ اس چیز کو انجوائے کرتے تھے. اللہ اکبر. تو جب یہ حد سے زیادہ یہ ٹارچر ہو گئے تو کرسچنس اور جو رومنس تھے ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی. اس کے بعد میں ایسا ہوا تھا. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نہ تو خدا کہتے تھے، نعوذ باللہ، نہ ہی خدا کا بیٹا کہتے تھے. لیکن رومنس نے کہا کہ اب اس دن میں، جس دن یہ متھرا جو ان کا گاڈ تھا، اس کی پیدائش کا دن تھا، اس کی وہ ورشپ کرتے تھے، نعوذ باللہ، کہ اس دن آپ سب یہ کہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، پروفٹ جیزس کی، اور وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی. تو اس طرح سے اس کے بعد میں یہ تمام چیزیں سٹارٹ ہوئی تھیں. اور ابھی بھی بہت سارے جو کرسچنس ہیں ان کے عقائد یہی ہیں، نعوذ باللہ، کہ اس دن وہ یہی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. حالانکہ اگر ان کے جو پیورٹنس ہیں، پیورٹنس ان کرسچنس کو کہتے ہیں جن کو پتہ تھا کہ ان کے دین میں یہ تمام باتیں نہیں ہیں. اسی وجہ سے انگلینڈ سے جب وہ امریکہ آئے تھے تو امریکہ میں بھی ایک بار کرسمس کو بین کیا جا چکا ہے. اور اس کے کافی لمبے وقت کے بعد میں
کرسمس کو دوبارہ سے سیلیبریٹ کیا گیا. تو اگر آپ سے کوئی کہے تو آپ اسے شو کر سکتے ہیں کہ دیکھیے ایک وقت ایسا بھی تھا جب کرسمس کو بین کیا گیا تھا. تو جو کرسچنس ہیں جو خود کرسچنس ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کی جو مذہب ہے اس میں یہ تمام باتیں نہیں تھیں. ان سب نے خود منع کیا تھا کہ ہم کرسمس کو بین کریں گے, فاربیڈن کریں گے. تو اگر وہ کرسچن ہونے کے باوجود اس چیز کو انہوں نے بین کیا تھا تو ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کہیں بھی خراب نہیں ہونا چاہیے. خاص طور سے اس یہ جو شرکیہ فیسٹیول ہے اس کو ہمیں بے انتہا سیریس لینا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی اسٹیٹس اپڈیٹ نہیں کرنا ہے. ہمیں میری کرسمس نعوذ باللہ نہیں کہنا ہے. اس میں ڈائریکٹ یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی اولاد ہوئی ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور اللہ اکبر, اتنی زیادہ یہ خطرناک بات کہی جاتی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر ایسا کہو گے تو تم نے مجھے گالی دی ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی. ہمیں بہت بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں جو اس طرح کے فیسٹیول کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, انہیں علم نہیں ہے, تو آپ ان تک اس نالج کو پہنچائیے, ان کے اندر اویئرنیس لے کر آئیے, خود بھی فالو کیجیے اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیے. انشاءاللہ جہاں تک آپ اس خیر کو پہنچائیں گے لوگوں تک یہ خیر پہنچے گی, انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور ایک بہت بڑے یہ جو شیطانی جو فتنہ ہے ان سب سے لوگ بچیں گے. اور سینٹا کلاس کو بھی ایک طرح سے سیٹن مطلب شیطان ہی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے اپنے جو بھگوان بنائے ہوئے تھے, گاڈز بنائے ہوئے تھے, اس کے پیچھے جو ہے سب کچھ شیطان کا ہی ہے. تو اگر ہم یہ سب کام کریں گے تو ہم اسے خوش ہی کریں گے. تو ہم تو جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ, اور اس خیر کی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرنے والا ہونا چاہیے, اور ہماری مدد صرف اور صرف بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کرنے والا ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے اور دعائے خیر میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.